تو گھر والوں سے کہنے لگے کہ آپ ٹھہرو، میں آگ کا انگارہ لاتا ہوں یا پھر مجھے راستے کی سمجھ آ جائے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اور آپ میدان پاک میں ہیں، طوا میں ہیں، اور آپ کو میں نے چوز کر لیا ہے، اور جو بھی وہی آپ کی طرف کی جائے اس کو کان لگا کے، یعنی اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھیے۔ اب یہاں پر جو جوتیاں اتارنے کا حکم آ رہا ہے، اس کے بارے میں بات بتاتی چلوں کہ اس میں کسی چیز کی پاکیزگی، تعظیم اور تو یعنی اس کا جو شرف ہے، آنر ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی جب کوئی ایسی جگہ پر انسان ہو تو پھر یہ کام کرے۔ تو اسی لیے جیسے آپ حرم میں جاتے ہیں تو لوگ اس کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے، ادب کا خیال کرتے ہوئے جوتیاں اتار لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں۔ دیکھیں یہاں پر بڑی اہم بات کہ عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا گیا، اور یہ بھی بات ہم نے پڑھ لی نا، وسجد وقترب، یعنی سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، دیر از نو شارٹ وے ایکسیپٹ پریئر۔ اور یہی تو ایمان ہے، یعنی مومن کا اصل ایمان تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے۔ اور یہ بے شک چیز برائی سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، فحش چیزوں سے بچاتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی وقت کسی پر نیند کا غلبہ ہو یا اسے بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے تو فوراً وہ نماز پڑھ لے، یا اگر نیند کی وجہ سے اس کی نماز مس ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کریں، یہی اس کا یعنی کفارہ ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ ملے جو اس نے کام کیے دنیا میں، اور پس اب اس کے یقین سے، ایمان سے، یعنی آپ کو کوئی کافر نہ روک دے جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، اور ورنہ کیا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ میسج تمام مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے مجھے بڑے فائدے ملتے ہیں، یعنی اس لاٹھی سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دیجئے۔ تو جیسے ہی لاٹھی انہوں نے نیچے ڈال دی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، جس پر موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، اسے پکڑیے، ہم اس کو پہلی صورت میں دوبارہ کر دیں گے، یعنی اس کو پھر پہلے جیسا ہی اس کو لاٹھی ہی بنا دیں گے، اور آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی نقص کے۔ یہ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاسراء میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ملے، یعنی جیسے جب 2 تو یہاں پر مل گئے، ٹھیک ہے، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرا ان کا ہاتھ کا چمکتے ہوئے نکلنا۔ اس کے علاوہ جو معجزات ہیں وہ پورے قرآن میں بکھرے پڑے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب لاٹھی مارتے ہیں دریا پر وہ 2 حصے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد من و سلویٰ کو اترنا، یہ بھی معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہی بات آتی ہے کہ قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پتھر پر ماریے لاٹھی تو 12 چشمے ابل پڑے۔ تو یہ سب معجزات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے آپ کو معجزات دیے ہیں کہ آپ بڑی نشانیاں جا کر دکھائیے فرعون کو، جس نے سرکشی مچا رکھی ہے، یعنی وضاحت میں بات اس طرح کہ شاید وہ ایمان لے آئے، جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے ابھی اسی سورہ میں۔ تو اس پر موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ یہ دعا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی، اور داعی قرآن تو اکثر ہی اس دعا کو پڑھتے ہیں، بڑی ویل نون دعا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے دین کی بات کی سمجھ عطا فرما، مجھ پر کام آسان کر دے، یعنی دین کو پھیلانا، لوگوں کو سمجھانا، یہ چیزیں آسان ہو جائیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ روایات میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اسی لیے انہوں نے پھر یہ دعا بھی کی کہ یعنی میں صحیح طریقے سے فرعون کو بات اپنی سمجھا سکوں، کیونکہ میں تو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اور پھر کیا دعا کی انہوں نے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ مددگار بنا دے اور اسے میرا شریک کار کر دے۔ اور اللہ نے سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ ہم نے یعنی ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنا دیا، ساتھ ان کو بھی نبی بنا دیا۔ انہوں نے دعا جو کی تھی کہ میرے ساتھ کر دے میرے بھائی کو۔ اور سورۃ القصص میں ہم نے کیا پڑھا؟ آیت نمبر 34 میں بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ بہتر ہے بولنے میں، افصح منی لسانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہمیں وہاں پر بھی مل رہی ہے، اور تاکہ ہم دونوں تیرا کثرت سے ذکر کریں، تسبیح کریں، اور بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔
اب یہاں پر مزید بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ بے شک آپ کے تمام جو سوالات ہیں ان کو ہم نے پورا کر دیا، آپ پر فضل اور احسان کیا، یعنی فضل اور احسان کیا کہ آپ کی دعاؤں کو سننا، آپ کے بھائی کو نبی بنا دینا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اگلی یعنی آیات میں جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تو احسان تھا، یعنی جب آپ کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ آپ اس کو صندوق میں ڈال دیں، موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا نا جب جو پڑھ لیا ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے جس سال، اس سال میں فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا کہ ان کی ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دیجئے، یعنی لکڑی کا تابوت بنا کر اس میں ڈال دیجئے۔ اب وہ جب وہ تابوت تھا شاہی محل کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس تابوت کو کس نے پکڑا؟ جو اللہ کا دشمن تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اللہ نے اسی کے بستر پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کروا دیا جس کے ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کی پتہ نہیں کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ فرمانے کہ یہ بھی تو ہمارا ایک احسان تھا۔ پھر اللہ نے واپس ان کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا، یعنی وہ بھی ہم قصہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پکڑ رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور کیونکہ باقی عورتوں کا دودھ حرام تھا، اور جب ان کی والدہ آئیں تو انہوں نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا، اور اللہ نے اس طرح یعنی سبحان اللہ وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں اور اس پر انہوں نے اجرت بھی فرعون سے لی، یعنی کہ فرعون نے کہا کہ آپ اسی محل میں ٹھہر جاؤ، لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے بچے بھی ہیں اور شوہر کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا اور آپ کو اگین اپنی والدہ کے پاس بھیجا، اور یہاں پر آ رہے الفاظ کہ تاکہ ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ٹھنڈی رہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ جب آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی آپ کو ہم نے غم سے بچایا، غرض ہم نے آپ کو اچھی طرح آزمایا، یعنی یہ آزمانا کیسا تھا اللہ کا؟ تو یہاں پہ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ بار بار آزمانا، یعنی مثلا جو سال بچوں کے قتل کا تھا اس سال ہی میں پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یہ بھی ایک آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے۔ پھر جب آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، یہ بھی روایت میں بات آتی ہے، تو اس پر بھی اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر دیا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو قبودی کا قتل ہو گیا، تو یہ ساری آزمائشیں تھیں اللہ نے جو بھیجی۔ پھر کئی سال تک آپ مدین کے شہر میں یعنی ٹھہرے، اور پھر اللہ کی قدر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا، یعنی چوز کر لیا، آپ جو اللہ کے نبی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اپنے بھائی سمیت آپ میری نشانیاں لے کر جائیے اور میرے ذکر میں ذرا بھی سستی نہ کیجیے گا، اور آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے، اور اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ اب دیکھیں ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے، وہ جو اتنا ظالم ہے، میخوں والا، اسے کہا گیا نا سورۃ الفجر میں پڑھا ہے کہ میخیں گاڑ کر ان کے وہ ہاتھ پاؤں باندھتا تھا مجرموں کے، یعنی سخت ظالم تھا سزا دینے میں، اور بچوں کے قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے، تو یعنی فسادی شخص تھا، اور اس کے لیے کیا الفاظ آنے کہ اس کو نرمی سے بات سمجھائیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے ہم کیسے ہمارے لب و لہجہ ہیں، تو یہ لیسن ہے ہمارے لیے، قرآن کریم رحمت ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کو، تو جی کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے اس کو بات سمجھائیے، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ تو اس پر دونوں بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے یا سرکشی میں نہ بڑھے۔ تو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف نہ کیجیے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھی ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کہا گیا جی کہ آپ دونوں یعنی اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کو بھیج دیں، ان کی سزائیں ختم کر، اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان یعنی معجزات لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی میں ہے اس کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے، اور بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو اس کو جھٹلائے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اس پر فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ پھر موسیٰ نے اس بات پر جواب دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر ایک کو خاص شکل و صورت عطا کرتا ہے، یعنی اپنی مخلوق کو جیسے چاہے وہ بناتا ہے، اور پھر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، زندگی میں کتنا عرصہ اس نے ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، کہاں اس کی واپسی ہوگی، کس جگہ سے اس کی موت ہوگی، تو یہ سب اس نے طے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو فرعون ہے نا، بات کو پھیرنے کے لیے، گھمانے کے لیے اپنے اصل مقصد سے کہتا ہے کہ اچھا وہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں اب ان کا کیا حال، یعنی جو گزر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، ہاں میرے رب کو خوب پتہ ہے
اس کی کتاب میں ہر چیز موجود ہے، کوئی چھوٹی اور کوئی چیز بڑی اس سے اوجھل نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ نے فرما دیا نا زمین پر پتہ نہیں گرتا مگر اس کی اجازت سے، اور زمین میں کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے بڑھتی نہیں ہے مگر اس کو معلوم ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں رحمتیں ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے تو تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے بھی راستے بنائے، اور آسمان سے بھی وہی پانی برسا رہا ہے، پھر اس بارش کی وجہ سے مختلف قسم کی جو پیداوار ہیں، اناج ہے، ویجیٹیشنز ہے، تو یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر تم واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو یعنی نکال کھڑا کیا جائے گا، یعنی اسی زمین سے انسان کو بنایا گیا، اسی مٹی سے، پھر اسی مٹی میں اس کو دوبارہ جانا ہے قبر میں، پھر اسی سے وہ نکالا جائے گا۔ یہ ہے صحیح معنی آیت کا۔ اچھا جی آگے اللہ فرما رہے کہ اللہ نے اپنی سب نشانیاں دکھائیں لیکن پھر بھی ان یعنی فرعون نے اور اس کی قوم نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا کہ ہم اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں باہر نکال دیں؟ اچھا اگر تیرے مقابلے ہم ایسا ہی جادو لے آئیں، یعنی وہ حق بات کو جادو کہنے لگے، تو اب کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی جادو لے آئیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے، یعنی ایک دن طے کر لیتے ہیں، جیسے سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ڈے طے کر لیا جس میں اس نے فرعون نے تمام بہترین جادوگروں کو بلوایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوایا گیا تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے کون حق ہے اور کون جھوٹ، اور کون یعنی کون ڈیفیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو فرعون کے بندوں نے کہا کہ جی یہ تو جادوگر ہی بس غالب آئیں گے، ہم انہیں کو فالو کریں گے۔ اب ان کے لیے ڈے کیا ڈیسائیڈ ہوا، یعنی فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ڈے ڈیسائیڈ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی زینت اور جشن کا دن ڈیسائیڈ کر دیا، یعنی جس دن کو لوگ عید کے طور پر مناتے تھے۔ اب فرعون پلٹا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، یعنی تمام جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر کہتے ہیں کہ تمہاری شامت اب آ چکی ہے، اللہ پر تم جو جھوٹ بول رہے ہو وہ تمہیں عذابوں میں تباہ کرے گا، اور یاد رکھو کہ کبھی کامیابی نہیں ہوتی جھوٹی بات کو۔ اب اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے یعنی ان کی نصیحت سے پریچ سے ان یعنی فرعون اور اس کے جو درباری تھے جو لیڈرز تھے ان میں بھی کچھ آپس میں اختلاف ہوا، اور بعض چپکے چپکے کہنے لگے کہیں یہ واقعی اللہ کا نبی نہ ہو، یعنی اس کی باتوں سے تو لگ نہیں رہا کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو پھر تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری سیاست، ہمارا مذہب، اور ہمیں تو یہ یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر جادوگروں سے کہتے ہیں کہ تم اپنا کوئی داؤ یعنی تم بہترین اپنا بیسٹ جو کرتب ہے وہ دکھانا، اور آج کے دن جو غالب آ گیا بس وہی بازی لے گیا۔ اب جو جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے آپ ڈالیے یعنی یا پھر ہم ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں پہلے تم ہی ڈالو، یعنی تم اپنا کیا کرتب دکھانا چاہتے ہو پہلے تم ہی کرو۔ اب جب تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو ڈالا تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ خوف نہ کریں، آپ یقیناً غالب رہیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیجئے، اور پھر یہ ان کے تمام یہ جو ان کی کاریگری ہے نا اس کو وہ نگل جائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ لاٹھی تھی اس نے تو اسلحہ بن جانا تھا، تو وہی ہوا کہ جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اسلحہ بن گئی، اور ان کے سارے وہ سانپوں کو جو انہوں نے کرتب کیے تھے وہ سب کو نگل گئی۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان کے کرتب یعنی جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور کیا ہے کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ کے فوراً ہی دیکھتے ہیں انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ بھی ہم تو جادو کر رہے ہیں، یہ کوئی حق بات ہے، یعنی یہ تو ہمارے بس کے ہاں، انہوں نے تو اپنا بیسٹ جو چیز تھی وہ دکھا دیا، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ فوراً ہی ایمان لے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت اور فضل ان پر۔ تو اس پر ساتھ ہی فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آؤ، یقیناً یہ تمہارا ہی کوئی بڑا بزرگ ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات اس نے کی جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اور سن لو کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکواؤں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس کی جیسے ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ یہ فرعون نے جادوگروں سے کہا۔ اس پر جو انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ اب ہم تجھے ترجیح دیں، یعنی اتنی بڑی حق بات اور واضح ہونے کے بعد ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اب تو جو کچھ کرنے والا کر گزر، یعنی جو تو کر سکتا ہے کر لے، یعنی تو جو بھی حکم چلا رہا ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی کے لیے نا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو حکمرانی اسی کی ہے، اور بے شک ہم تو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور خاص کر یعنی جو جادوگری وہ کر رہے تھے جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنے سامنے موت کو دیکھتے ہوئے بھی خوف نہ کیا،
और ईमान से ना हटे। आगे काफिरों के बारे में कहा जा रहा है कि जो गुनहगार अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे तो उनके लिए दोज़ख है जहाँ ना मौत होगी और ना ही ज़िंदगी। और जो भी ईमानदार होकर अल्लाह के पास आएगा, यानी ईमान वाला, अमने साले वाला, तो उसके लिए बुलंद व बाला दर्जे हैं और हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और हमेशा उसी में रहेंगे। और यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक है, यानी जिसने अपनी सोल की प्योरीफिकेशन कर ली। अच्छा जी, आगे अब बनी इसराइल के निकलने का वाक़या के अल्लाह फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही नाजिल की कि रातों रात आप मेरे बंदों को लेकर चल दीजिए और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के पकड़ने का ख़तरा होगा ना ही कोई डर। यानी अल्लाह ने इजाज़त दे दी मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकलिए, और रास्ते में फिर वो दरिया आया तो उस पर भी वो पढ़ लिया हमने कि किस तरह आपने लाठी मारी और फिर वो 2 पार्ट्स में हो गया, और जो फ़िरौन का लश्कर था वो आपके पीछे ताक़ुब में था। जैसे ही वो दरमियान में पहुँचे तो दरिया फिर से एक जैसा हो गया, और अल्लाह फरमाते हैं कि फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाला और सीधा रास्ता यानी ना दिखाया, ख़ुद भी गुमराह और उनका भी बेड़ा गर्क किया, यानी सब जहन्नम में गए। फिर अल्लाह का एहसान अल्लाह फरमाने के बनी इसराइल को अल्लाह ने निजात दी उसके दुश्मन से, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा लिया कि वो कोहे तूर पर आएँ, साथ अपने नुमाइंदे भी लाएँ, यानी बनी इसराइल के कुछ जो आप कह लें कि लीडर्स या ऐसे ऑनरेबल अफराद। और फिर बनी इसराइल पर मनो सलवा भी उतारा। मनो सलवा के बारे में सूरतुल बकरा में भी अगेन पढ़ेंगे हम। यानी मन कोई मीठी चीज़ थी जो आसमान से नाजिल होती है उनके लिए, और सलवा से मुराद बटेर की तरह के परिंदे जो कसरत से इनके पास आते और फिर ज़रूरत के मुताबिक इनको पकड़ लेते और खा लेते। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिस्क था, तो अल्लाह ने कहा पाकीज़ा रिस्क में से खाओ, और देखो हद से आगे ना बढ़ो, नाफरमानी के काम ना करना, नहीं तो मेरा गज़ब तुम पर नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ तो यकीनन वो तबाह हो गया। और हाँ, बेशक मैं इन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और फिर अपने अमाल को जो फिर दुरुस्त कर लें और सीधे राह पर रहें। अच्छा जी, अच्छा जी, अगली आयत भी बड़ी अहम है। इनमें बछड़े को खुदा बना लेने के बारे में ज़िक्र है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया ना, कोहे तूर पर गए साथ कुछ लीडर्स को लेकर, तो पीछे से क्या किया बनी इसराइल ने, इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं कि ए मूसा, आपको अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तो मेरे बस पीछे पीछे ही हैं, और मैं तो आपकी रज़ा के लिए, यानी आप ताकि आप खुश हो जाएं, मैं जल्दी आया। तो इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आप ही कौम को पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। बस क्या था कि मूसा गुस्से में आकर यानी रंज के साथ वापस लौटे अपनी कौम के पास और कहने लगे कि मेरी कौम, तुम्हें यानी तुमसे अल्लाह ने वादा नहीं किया था कि, या फिर क्या हो गया, उस वादे की मुद्दत लंबी हो गई जो तुमने और ही माबूद बना दिया, या फिर तुमने मेरे उस अहद के ख़िलाफ़ कर दिया। ये भी बात आ रही है कि कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि इनकी तौर से वापसी तक वो अल्लाह की इताअत और इबादत में कायम रहेंगे। अच्छा जी, ये जो बछड़ा बनाने के बारे में रवायत है, इसके बारे में ये बात आती है कि ये कुछ ज़ेवरात थे जो इन्होंने फ़िरौनियों से उधार लिए थे। ये रवायात में है, तफसीर में बात आ रही है, और इन्हें ही औज़ार कहा गया, यानी वज़न की जमा। और ये बात इनके लिए जायज़ नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया कि एक घड़े में तमाम ज़ेवरात को जमा किया, और सामरी ने, जो कि एक गुमराह शख्स था, उसने इन तमाम ज़ेवरात को तपा कर, यानी उनको पिघला कर उनका बछड़ा बनाया, और जिसमें से हवा अंदर बाहर जाने से एक आवाज़ पैदा होती। अब इस आवाज़ से उसने बनी इसराइल को गुमराह कर दिया कि भाई मूसा तो अपना इलाह इधर ही छोड़ गए, वो भूल गया, यानी तुम्हारा और मूसा का इलाह तो ये है। तो अल्लाह इस पर फरमाते हैं, क्या वो देखते नहीं थे, यानी अक्ल नहीं रखते थे कि ना तो वो इनकी किसी बात का जवाब देता है और ना ही इनके लिए किसी नफ़े नुकसान का वो मालिक है, यानी वो तो किसी चीज़ का इख्तियार ही नहीं रखता, तो वो उनका इलाह कैसे हो सकता है। और फिर हारून अलैहिस्सलाम की बात आती है कि यकीनन उन्होंने भी अपनी कौम को समझाया कि तुम बेशक तुम गुमराह हो गए हो, तुम फितना में पड़ चुके हो, और तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे आओ। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम अपने पीछे जानशी बना गए थे कौम को देखने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन क्या था, क्या बोले, कालू लन नबरहा, हरगिज़ नहीं हम बाज आएंगे इस चीज़ से ताकि मूसा अलैहिस्सलाम वापस ना आए, यानी हम इसकी पूजा नहीं छोड़ने वाले। वही बात ना सूरतुल बकरा में पड़ी थी, वह उशरिबू फी कुलूबिहिमुल अजला बिकुफ्रिहिम, यानी कि उन्हें उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, जैसे कोई गोल की चीज़ पिला दी गई है, ऐसी ही मोहब्बत हो गई थी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटते हैं तो अपने भाई पर वो गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हारून, तुम इन्हें गुमराह होता हुआ देखते रहे और आपको किस चीज़ ने रोका था कि आप मेरे पीछे ना आए।
یعنی آپ کو کوہ طور پر آنا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ حکم کیوں نہ مانا؟ تو ہارون کہنے لگے کہ میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے، تو میں اس چیز سے میں ڈرتا تھا۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہارون علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ میری قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو یعنی بات تو وہ سن ہی نہیں رہے تھے ان کی۔ پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہتے ہیں کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تو وہ چیز دکھائی دی جو کسی نے نہیں دیکھی، اور میں نے جو فرشتہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھری اور اس میں ڈال دی۔ یعنی یہاں پر ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے کہ جبریل کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھ لیا، اور اس کے قدموں کے نیچے، یعنی گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی جو مٹی تھی نا، وہ اس نے سنبھال کے رکھ لی، اور پھر اسی مٹی کو اس نے پگھلے ہوئے زیورات میں بچھڑے میں ڈال دی، جس سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی۔ تو اب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی کہ اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہی سزا ہے، تو عمر بھر لوگوں سے یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ یعنی ہوتا یہ کہ جو بھی کوئی سامری کو چھو لیتا تو وہ دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے وہ جب کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا لا مساس کہ مجھے مت چھونا۔ یہ بد دعا تھی ایک نبی کی۔ اور پھر کہا کہ ایک اور وعدہ بھی ہے جو لازمی ہو کر رہے گا، یعنی تجھے آخرت کا عذاب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھ اب تیرے اس معبود کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، یعنی اس کو کس طرح انہوں نے پھر اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کیا، ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑایا، اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک تمہارا الہ تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا علم ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم پچھلی قوموں کے قصے، جیسے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان کیا ہے، اس طرح باقی انبیاء کے حالات بھی ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں اور باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو اس سے منہ پھیرے، یعنی اس قرآن کریم سے، تو وہ بھاری بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ یعنی نیک اعمال تو ہوں گے نہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال تو خالی ہوں گے، اعمال نامہ پھر کیا ہے کہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہے گا، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا اس کے لیے۔ اور مزید قیامت کا بھی نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے کہ جس دن گنہگار لوگ نیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائے جائیں گے، اور وہ آپس میں باتیں چپکے چپکے باتیں بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور یہ بات کئی جگہوں پر پڑھی نا، ہم نے سورہ نازیات میں پڑھی، اور بھی اس کے علاوہ کئی جگہوں پر پڑھی کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو آدھا دن رہ کے آئے ہیں، دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اب یہاں پر بات آ رہی کہیں کہ جی ہم تو 10 دن رہ کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے یہ چپکے چپکے بھی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ان میں سے سب سے جو عقل مند ہوگا، یعنی جو ان سے بہتر عقل میں ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف دنیا میں ایک ہی دن رہے۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 55 میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ دنیا میں بس ایک گھڑی ہی رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اس دن، اور زمین کو بالکل صاف اور ہموار کر دے گا، اور جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن آپ دیکھیں گے، اور جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، یعنی بالکل سیدھے اس کے پیچھے جائیں گے، ادھر ادھر نہ ہوں گے، اور پھر مکمل سناٹا ہوگا اس دن، ایسا سناٹا کہ قدموں کی آہٹ اور خسر پسر کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا، یعنی اس قدر خاموشی ہوگی، رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، اور پھر اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے، اور جس کی بات رحمان کو پسند آئے۔ سبحان اللہ، بار بار اللہ رحمان رحمان کا ذکر کر رہا ہے۔ رحمان کا کیا معنی ہے؟ یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دیکھیں کوئی بھی جو صفاتی نام ہے اللہ کا وہ آ سکتا ہے نا، لیکن دیکھ لیں سبحان اللہ کے قیامت کے دن ظاہر وہ ایسا سخت دن ہوگا، اس دن بھی اللہ نے فرما دی رحمان، یعنی کہ رحم کرنے والا ہو، تو اس دن رحمان کے سامنے کوئی سفارش نہ کرے گا مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے گا کہ وہ سفارش کرے، یہ بات میں نے کئی بار بتا دی ہے، اور جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ وہی فیصلہ کرے گا کہ بھی کون کون سے لوگ انبیاء اور صالحین کی سفارش کے مستحق ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور مخلوق کا علم اس پر چھا نہیں سکتا، اور تمام چہرے اس زندہ اور خبرگیر کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اس کے برعکس جس نے نیک اعمال کیے اور ایمان والا بھی ہوا تو اسے تو کسی بھی طرح کی ناانصافی کا ذرا سا بھی خٹکا نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے گا اس کی نیکیوں کا۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر ڈالا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی، جو اللہ نے فرما دی ہے کئی جگہوں پر۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی،
ہم نے آپ پر عربی زبان میں یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور لوگوں کو طرح طرح سے ہم نے یعنی اس میں مثالیں دے دے کے ڈرایا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، یا کوئی سوچ ہی ان کے دل میں پیدا ہو جائے یعنی ہدایت کی طرف آنے کی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ تو اونچی شان والا ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ یعنی وہی کو مکمل ہونے دیں، اور ہاں دعا یہ کریں کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کریں۔ اس آیت کے بارے میں وضاحت یوں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور آپ کو سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ تو اس بات سے اللہ نے منع فرما دی، تاکید کی کہ پہلے وحی کو سنیں اور اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ سورہ مزمل میں بھی یہی بات ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اہم بات کہ اللہ نے کس چیز کے لیے کہا کہ دعا کرو، یعنی کس چیز کی بڑھوتری کے لیے، گروہ کے لیے، وہ ہے علم۔ اور کون سا علم؟ یعنی یہاں پر جو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس علم کے لیے آپ دعا کرتے تھے وہ قرآن و حدیث کا علم تھا۔ اس میں ایک بات آپ کو واضح کرتی چلوں، دیکھیں دنیا کا علم بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ظاہر ہے ارننگ کمانی ہے، حلال روزی کمانی ہے، تو اس کے لیے آپ جائز طریقے سے جو بھی ہنر آپ استعمال کریں، جو بھی فن آپ سیکھ رہے ہیں وہ ضروری ہے، یعنی جو آپ کو دنیا میں نفع دے رہا ہے، لیکن بات وہی کہ اس کو دیکھنا یہ کہ ہم کیا حلال طریقے سے دنیا کما رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر دنیا کا بھی ہو، لیکن دین کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اگلی آیات آدم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو آپ سے پہلے انہیں تاکید کی تھی، انہیں حکم دیا تھا، یعنی وہ پہلے نبی تھے، جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا وہ اس کو بھول گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یعنی انسان کی یعنی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کمزوری ارادے کی، اور یہ کہ بھول جانا، یعنی یہ دونوں چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں، نسیان کا مرض، اور دوسرا کہ ارادوں کا کمزور ہونا، یعنی اسٹیٹ فاسٹ ہونا، استقامت دکھانا کسی کام میں۔ تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے لیے کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ نے کون سا عہد لیا تھا ان سے، کون سا وعدہ؟ تو وہ یہی تھا کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا ڈیٹیل کہ آدم کو اور ان کی بیوی سے کہا گیا تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے جیسا چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ یہ دیکھیں یہ وارننگ آ رہی ہے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، یعنی اگر اس نے ایسا کر دیا تو تم مصیبت میں پڑو گے۔ اور ایسا ہے کہ اس جنت میں تو آپ کے لیے آرام ہے، نہ بھوک ہے، نہ لباس کی پریشانی ہے، اور نہ ہی یہاں پر آپ پیاسے ہیں، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ میں سب آیات کا ترجمہ آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا آدم علیہ السلام سے کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت بتاتا ہوں، اور وہ بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اب دیکھیں دائمی زندگی یعنی اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیشہ جوان ہی رہو گے، اور یعنی بہکایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان دونوں نے درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے صدر کھل گئے، اور جو جنت کے پتے تھے اپنے اوپر وہ ٹاکنے لگے، یعنی چھپانے لگے اپنے شرمگاہوں کو۔ دیکھیں ایک چیز اور نوٹ کرنے کی کہ سورۃ البقرہ میں بھی یہی بات آئی کہ دونوں نے پھل کھایا، یہاں میں بھی یہی چیز آئی ہے کہ دونوں نے کھا لیا۔ اگرچہ یہ بات روایات میں آتی ہے کہ شیطان بار بار آتا تھا آدم علیہ السلام کے پاس، تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، اس نے پھر جا کے اماں حوا کو بہکایا، اور اماں حوا کے کہنے پر دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اور یہاں پر بات آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام، اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بہک گئے، یعنی اپنے سیدھے راستے سے ہٹ گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے درخت کا پھل کھایا جو اللہ کی نافرمانی تھی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کی عظمت اور شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ معمولی سی غلطی کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف توجہ کی، ان کی رہنمائی کی، یعنی ان کو معاف فرمایا، توبہ کے الفاظ ان کے دل میں القاء کیا، اور انہوں نے توبہ کی ہے اللہ سے۔ سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھیں گے جو دعا آتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، بہت پیاری دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اب اترو، اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور میری طرف سے اب تمہارے پاس کوئی بھی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کو فالو کرے گا وہ نہ بہکے گا، نہ ہی تکلیف میں پڑے گا،
اور ہاں جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا اور اس کو روز قیامت اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دیکھیں وہی ہدایت جو سورۃ البقرہ میں پڑھ لی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی میں ہدایت بھیجوں تو اس کو فالو کرنا۔ تو اب دیکھیں نا پیچھے کتنی امتیں گزری، ہر نبی کسی نہ کسی نبی کو کتاب دی گئی، رسالت دی گئی اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن لوگوں نے پھر وہی بات کہ تھوڑے سے لوگ ایمان والے نکلتے۔ اب آگے ایسی ہلا دینے والی وارننگ اللہ نے دی ہے کہ جو ہمارا ذکر نہیں کرے گا، یعنی جس نے زندگی میں منہ موڑا، اس کو قیامت کے روز ہم اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ یار اب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ تم میری آیتوں کو بھولا رہا دنیا میں، آج تجھے میں بھی بھولاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے اس کے پڑھ لیا سورہ کے بگننگ میں ہی، اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز قائم کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب سے بڑا ذکر۔ جس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا تو ایمان ضائع ہو رہا ہے، تو وہ کیا ذکر کرے اللہ کا؟ اور جہنم میں لے جانے والی یہی چیز ہے، یعنی نماز نہ پڑھنا۔ سورۃ المدثر میں پڑھا نا ہم نے کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بھئی تم کیوں آئے دوزخ میں، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم۔ جی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اس چیز سے سمجھ حاصل نہیں کرتے، یعنی ہدایت نہیں لیتے کہ کتنی ہی بستیوں کا ان سے پہلے اللہ نے تباہ کر دیا، جن کے رہنے سہنے کی جگہوں پر اب یہ چل پھر رہے ہیں، یعنی جن کے مکانات کے اب یہ مالک ہیں، اور یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی، یعنی کہ اللہ نے ایک ڈے مقرر کر دیا قیامت کا، تو ان کافروں پر تو عذاب آ ہی پہنچتا۔ اور بس ان کی باتوں پر آپ صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے مختلف وقتوں میں اور دن کے مختلف وقتوں میں بھی تسبیح کیجیے۔ اس کی وضاحت میں کچھ اس طرح بات ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک تسبیح سے مراد نماز ہے، اور وہ اس سے 5 وقت کی نمازیں مراد لے رہے ہیں، جیسے فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، یہ جو سارے ٹائمنگز ہیں۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک ان اوقات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے جس میں نماز، تلاوت، ذکر اذکار، دعا اور نوافل سب داخل ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، یعنی ان اوقات میں تسبیح کیجیے اور امید رکھیے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام، وہ درجہ حاصل ہوگا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز آپ ان چیزوں کی طرف مت کیجیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی سجاوٹ اور آرائش کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اللہ آزمائے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جیسے سورۃ الکہف میں بھی کہی گئی تھی کہ دنیا کے مال و اسباب پر آپ نظر نہ ڈالیں، یعنی آپ کے لیے تو جو نیکیاں ہیں وہ اول ترجیح ہونی چاہیے۔ یعنی یہ میسج تمام مومنوں کے لیے، اگرچہ کہا تو نبی سے جا رہا ہے، بات وہی کہ قرآن کریم سب کے لیے آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، تو روتے کیوں ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزارے ہیں، یعنی یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور ان کو اللہ نے دنیا کی دولتیں دے رکھی ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے باوجود اس کے کہ آپ سب سے بہترین مخلوق ہیں، خیر البشر ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ اب بھی شک میں ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کی آرام کی چیزیں اس دنیا میں ہی دے دی ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں۔ اس حدیث کو بخاری روایت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی، یعنی دنیا ہمارے لیے سب سے بڑھ کر نہ رہ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے آپ کے لیے، اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پر جمیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے روزی نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو خود روزی دینے والا ہے۔ اور آخر میں یعنی تو فلاح تو وہی پائے گا، بول بالا تو اسی کا ہوگا جو پرہیزگار ہے۔ اور یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ نبی اپنے پاس سے یعنی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ یعنی یہ وہی بات کہ معجزہ مانگتے، جس طرح سمود والوں نے معجزہ مانگا، اونٹنی مانگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پچھلی کتابوں میں واضح دلیلیں ان تک پہنچی نہیں ہیں، یعنی تورات، انجیل اور زبور میں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، یعنی ان کو ان کتابوں کو چیک کرنا چاہیے، ان میں تو بشارت دی گئی نبی کی، تو یہ بہت بڑا پروف ہے۔ آگے وہی انسان کی جو نفسیات ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو پہلے ہی عذاب میں پکڑ لیتے، یعنی رسول بھیج دینا، تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، اللہ نے ہماری پکڑ کر دی ہے، تو اللہ ہمیں بھی کوئی رسول دیتا اور ہم اللہ کی آیتیں سنتے اور پھر فالو کرتے، تابعداری کرتے، اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا، یعنی ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو حجت تھی، اللہ نے قائم کر دی، بھیج دیا رسول ان کے پاس۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایک انجام کا منتظر ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں انتظار میں ہیں، یعنی مسلمان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آتا ہے یا کیا کیا ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ اپنے کفر کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ انتظار کیجئے، اس کا علم انہیں بھی ہو جائے گا عن قریب کہ اللہ کی مدد سے کون کامیاب ہوتا ہے اور کس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔